الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فیضان امام باقر رحمت اللہ علیہ دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ فیضان امام باقر پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت دے کر جنت الفردوس میں بلا حساب داخل فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بہت غم اور مشکلات آ جائیں تو درود شریف کی کثرت ہی تمام مشکلات کو حل کرتی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبی خبر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام باقر رحمت اللہ علیہ بچپن شریف میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آخری عمر میں آپ کی بینائی شریف کمزور ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ عنہم۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں موجود حاضرین نے آپ سے عرض کیا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے۔ نانا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی یعنی زین العابدین ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، سید العابدین کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تم ان کو دیکھو گے، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت و تعارف شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل کے چین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شہزادے، سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 5ویں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب باقر، شاکر اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ آپ کی ولادت شریف واقعی کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 ہجری بروز جمعۃ المبارک مدینہ پاک میں ہوئی۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ باقر کہنے کی وجہ، آپ رحمت اللہ علیہ کو باقر کہنے کی وجہ الصواعق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بقر الارض زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کے نکالنے کو کہتے ہیں۔
اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لہذا آپ کو باقر کہا گیا۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ شان امام باقر، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری نسبت و عقیدت رکھی ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبت کیسی پیاری ہے کہ پیارے پیارے امام باقر رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کی مبارک ذات پر حسنی حسینی سادات کرام کا سلسلہ مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، اور آپ کی امی جان نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کا گہرا رشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے والی مقرر ہوئے۔ ان کے شہزادے حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ کی شہزادی حضرت فروہ بنت قاسم رحمت اللہ علیہما کا نکاح حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے ہوا، تو ان سے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے چھٹے شیخ طریقت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو یوں صدیق اکبر تمام سیدوں کے نانا ہیں اور علی مرتضی سیدوں کے دادا ہیں۔ صحابہ کرام و اہل بیت کی محبتیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیہم رضوان کی محبت راہ نجات ہے۔ بروز قیامت شفاعت مصطفیٰ سے حصہ پانے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت کے کئی واقعات ہیں، ایسے ہی اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے الفت و شفقت کے بھی بے شمار انداز ہیں، جیسا کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کی پوتی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی کا نام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک نام پر تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف آج بھی مصر میں موجود ہے، اور آپ کے مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اسے آپ کی نسبت کی وجہ سے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ عاشق صحابہ و اہل بیت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، آل و اصحاب نبی کے جس قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سونے کی زنجیر احادیث مبارکہ مختلف راویوں سے روایت کی جاتی ہیں، ان میں محدثین کرام رحمت اللہ علیہم حضرت امام جعفر صادق کی امام باقر سے اور آپ کی امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کی جانے والی روایت کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں۔ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ علمی وجاہت حضرت عبداللہ بن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام باقر رحمت اللہ علیہ کے علاوہ علماء میں ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ میں نے حکم بن عیینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا گویا طالب علم ہو، جنات مسائل کے حل کے لیے حاضر ہوتے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اجازت مانگی تو لوگوں نے کہا جلدی سے کام نہ لو، کیونکہ ان کے ہاں اور بھی بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ ابھی باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ اتنے میں 12 آدمی تنگ قبائیں اور ہاتھ پاؤں میں دستانے موزے پہنے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ جب میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو پوچھا، حضرت یہ کون لوگ تھے جو ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، کیا آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جس طرح تم مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں مسائل پوچھتے ہو اس طرح یہ بھی آ کر مجھ سے مسائل سیکھتے ہیں۔ شجرہ بزبان عربی، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عربی شجرہ طریقت بصیغہ درود تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ان الفاظ سے کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا السید الامام محمد ابن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ترجمہ، اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سردار و مولا محمد بن علی امام باقر رضی اللہ عنہما پر درود و سلام بھیج اور ان پر برکت نازل فرما۔ اسی طرح اپنے ایک فارسی شجرے میں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے ان اشعار کی صورت میں استغاثہ یعنی فریاد کرتے ہیں، باقرہ یا عالم سادات یا بحر العلوم از علوم خود بدفع جہل ما امداد کن، یعنی اے امام باقر، آپ سادات کرام کے بہت بڑے عالم اور علوم کا سمندر ہیں، اللہ کریم کی طرف سے عطا کیے گئے ان علوم سے میری جہالت دور فرما کر میری مدد کیجیے۔ عبادات و مناجات، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کی طرح بڑے عابد و زاہد اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم آدھی رات کے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ پاک تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے بجا آوری نہ کی، مجھے منع فرمایا لیکن میں باز نہ آیا، تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ اے خدا، رات آ گئی اور دنیاوی بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، آسمان پر ستارے نکل آئے اور لوگ سو گئے، اے پاک پروردگار تو زندہ ہمیشہ رہنے والا اور دیکھنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو نیند اور اونگ سے پاک ہے، تیری ذات کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتی، پے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ عادات مبارکہ، حضرت خالد بن دینار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی باقر رحمت اللہ علیہ جب مسکراتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی باقر رحمت اللہ علیہ کو زرد رنگ کا تہبند باندھے دیکھا۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 50 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، القوۃ للہ جمیعا، یعنی سارا زور خدا کو ہے۔ مولا علی کے نزدیک پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت ہو جانے کے بعد 7 دن تک لوگوں کو عاجزی کے طور پر بیعت توڑنے کا کہتے رہے۔ 7ویں دن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، نہ ہم آپ سے کی گئی بیعت توڑیں گے اور نہ ہی ایسا مطالبہ کریں گے، اگر ہم آپ کو اہل نہ سمجھتے
تو کبھی بیعت نہ کرتے۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ساری آل کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہتر بات اسی کے حق میں کہی جائے گی جو سب سے بہتر ہو۔ جو آپ کو صدیق نہ کہے، حضرت عروہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا، تلوار کو سجانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خود حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے انہیں صدیق کہا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جلال فرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ پاک اس کی بات کو دنیا و آخرت میں سچا نہیں فرماتا۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام کے بارے میں درس محبت حضرت عبد الملک بن ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت مبارکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کی تفسیر پوچھی تو فرمایا، اس آیت کے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ میں نے عرض کی، لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرمایا، وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی میں سے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کے جھوٹے دعوے دار امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جابر جوفی سے فرمایا، اے جابر، مجھے خبر ملی ہے کہ عراق میں کچھ لوگ ہیں جو ہم یعنی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی شان میں نہ کہنے والی باتیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اس کا حکم دیا ہے، انہیں پہنچا دو کہ میں بارگاہ الہی میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے لیے بلند درجات و رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ ان حضرات سے اللہ پاک کے دشمن ہی غافل و بیزار ہیں۔ شیخین کریمین سے جدا اہل بیت سے جدا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے جابر جوفی سے فرمایا، کوفے والوں تک یہ بات پہنچا دینا کہ جس نے شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کی، میں اس سے بری الذمہ اور شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے راضی ہوں۔ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی فضیلت نہیں جانتا،
وہ سنت یعنی حدیث سے ناواقف ہے۔ اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق۔ اللہ پاک کی تعریف کے جامع کلمات۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم حضرت محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ کا خچر گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ پاک اسے لوٹا دے تو میں اس کی ایسی حمد یعنی تعریف بیان کروں گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ پاک نے اسے زین و لگام سمیت لوٹا دیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، جب درست ہو کر بیٹھ گئے تو کپڑے سمیٹ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور الحمدللہ کہا، اس کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، کیا میں نے کچھ چھوڑ دیا یا کچھ باقی رکھا؟ میں نے تو تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بری موت سے بچنے کا نسخہ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ پاک کے فرمان یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب پارہ 13 سورہ رعد آیت 39، ترجمہ کنز ایمان، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہاں مجھے میرے والد محترم نے اپنے جد امجد امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں اس آیت کے ساتھ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور تم وہ خوشخبری میرے بعد میری امت کو سنانا کہ درست طریقے سے صدقہ دینا، بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا یہ بدبختی کو نیک بختی سے بدلتا، عمر میں اضافہ کرتا اور بری موت سے بچاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین سے اچھا سلوک کرنا بالخصوص جب انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہو یا وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، ایسے میں ہر طرح سے ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو چاہیے کہ اپنے ذی رحم رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اگر وہ ہم سے کسی ناراضی کے سبب رشتہ داری توڑیں تو تب بھی ہم رشتہ جوڑنے ہی کی کوشش کریں، کیونکہ اگر کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے اور آپ بھی اس سے اچھا سلوک کریں تو یہ ادلا بدلا ہو گیا۔ کمال تو تب ہے کہ جب کوئی ہم سے اچھا سلوک نہ کرے اور ہم اس سے بھلائی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جلد حصول ثواب کا باعث بننے والا عمل صلہ رحمی ہے، اور سب سے زیادہ جلد سزا کا سبب بننے والا عمل بغاوت و سرکشی ہے۔ رشتہ داروں سے بلا اجازت شرعی تعلق توڑنے والے کی نحوست تو دیکھیے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے شہزادے امام باقر رحمت اللہ علیہ کو رشتہ توڑنے والے کی صحبت سے بھی بچنے کی نصیحت فرمائی، جیسا کہ شہزادے کی اپنے شہزادے کو نصیحتیں
حضرت محمد بن علی باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 قسم کے لوگوں کی نہ تو صحبت اختیار کرنا، نہ ان سے گفتگو کرنا، اور نہ ہی سفر میں ان کی رفاقت یعنی ساتھ اختیار کرنا۔ میں نے عرض کی، میں آپ پر قربان وہ کون ہیں؟ فرمایا، فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے ایک یا ایک سے کم لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے عرض کی، لقمے سے کم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کی، دوسرا شخص؟ فرمایا، بخیل یعنی کنجوس کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ میں نے عرض کی، تیسرا کون ہے؟ فرمایا، جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا۔ میں نے عرض کی، چوتھا شخص؟ فرمایا، بے وقوف کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے عرض کی، پانچواں شخص کون ہے؟ فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر اسے ملعون یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دور پایا ہے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، سستی اور تنگ دلی سے بچنا، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہیں کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت۔ آپ رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک کے عظیم الشان تابعی اور بہت بڑے فقہاء و محدثین میں سے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے خادم النبی حضرت انس، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان حضرات سے احادیث مبارکہ بھی روایت کی۔ اہل بیت پاک کے غلام کے لیے خوشخبری۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ والے بے زبان جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ان کی فریاد پر ان کی مدد بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک شخص کا بیان ہے۔ میں امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکے اور مدینے کی درمیانی وادی میں سفر کر رہا تھا۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ ایک خچر پر سوار تھے اور میں ایک گدھے پر سوار تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص پہاڑ سے اتر کر ان کے قریب آیا اور آپ کے خچر کی نگرانی کرتا رہا، اور ایک بھیڑیا اپنے ہاتھوں کو خچر کی زین کے آگے رکھ کر دیر تک امام باقر رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کرتا رہا۔ پھر آپ نے اس بھیڑیے سے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ، جو تم چاہتے تھے میں نے اس طرح کر دیا ہے۔ بھیڑیا یہ سن کر واپس ہو لیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھی سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس بھیڑیے نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کا رسول اور اس کے بیٹے یعنی آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھیڑیا فریاد کر رہا تھا، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس حوالے سے دعا کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ میری نسل سے کسی کو بھی آپ سے محبت کرنے والے پر مسلط نہ کرے۔ چنانچہ آپ نے اس کی درخواست بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رزق کا سوال۔ ایک مرتبہ امام باقر رحمت اللہ علیہ نے چڑیوں کی چہچہاٹ سنی تو پاس موجود ایک شخص سے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے آج کے رزق کا سوال کر رہی ہیں۔ امام باقر سے امام اعظم کی ملاقات۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین حضرت امام ابو یوسف
رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، کیا آپ کی امام باقر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی، میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور میں نے ان سے ایک مسئلہ معلوم کیا تو آپ نے اس کا بڑا شاندار جواب عطا فرمایا جو میں نے ان سے پہلے کسی سے نہیں سنا۔ شہزادہ علی وقار کی گستاخی کا انجام۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے اپنے پاس بلوایا۔ جیسے ہی آپ بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو بادشاہ معافی مانگنے لگا اور کچھ تحائف پیش کر کے بڑے ادب و احترام سے رخصت کرنے لگا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے بادشاہ سے کہا، تو نے انہیں شہید کرنے کے ارادے سے نہیں بلوایا تھا؟ بادشاہ نے کہا، امام باقر رحمت اللہ علیہ جب میرے قریب تشریف لائے تو میں نے دو بڑے غضبناک شیروں کو دیکھا جو ان کے دائیں بائیں کھڑے مجھ سے کہہ رہے تھے، اگر تم نے ذرہ برابر گستاخی کی تو ہم تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ فرامین امام باقر، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ یعنی زندگی گزارنے کے بہترین نسخے ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیز ان کے مختصر فرامین میں علم و حکمت کے انمول خزانے ہوتے ہیں۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے کچھ فرامین ملاحظہ کیجیے۔ گھٹیا لوگوں کا سلام بری گفتگو ہے، یعنی برے لوگ اپنی بات بری گفتگو سے شروع کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت بھولنا ہے۔ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک کی قسم، ایک عالم کی موت شیطان لعین کو 70 عابدوں یعنی عبادت گزاروں کی موت سے زیادہ پسند ہے۔ 3 اعمال سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ نمبر 2، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ اور نمبر 3، ضرورت مند مسلمان بھائی سے مالی تعاون کرنا۔ لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی آیات میں خواہ مخواہ بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی باقر رحمت اللہ علیہ اس فرمانے باری تعالی اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 75 ترجمہ کنز ایمان، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا، کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ انعام انہیں دنیا میں فقر و فاقہ پر صبر کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ میرا ایک بھائی ہے جو میرے نزدیک بڑی عزت و عظمت رکھتا ہے اور میرے نزدیک اس کی عظمت کی وجہ اس کی نظر میں دنیا کا حقیر ہونا ہے۔ جسے حسن خلق اور نرمی عطا کی گئی اسے تمام بھلائی اور راحت دی گئی اور دنیا اور آخرت میں اس کا حال بہتر ہوگا، اور جو حسن خلق و بھلائی سے محروم رہا تو یہ ہر برائی و مصیبت کا راستہ ہے مگر وہ جسے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ عبید اللہ بن ولید کا بیان ہے کہ حضرت محمد بن علی باقر رحمت اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ لے سکتا ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر تمہارے درمیان وہ بھائی چارہ نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو۔ تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ جابر جوفی سے فرمایا، اے جابر، دنیا کو اس مقام کی طرح سمجھ جہاں تو کچھ دیر کے لیے ٹھہرا پھر کوچ کر گیا، یا اس مال کی طرح سمجھ جسے تو نے خواب میں پایا
لیکن جب آنکھ کھلی تو تیرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ دنیا عقل مندوں اور معرفت الہی رکھنے والوں کے لیے سائے کی مانند ہے، پس تو اللہ پاک سے اپنے دین و عقل کی حفاظت کا سوال کر۔ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ہماری پسند کے خلاف واقع ہو تو اللہ پاک کی پسندیدہ چیزوں میں ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اس سے سوال کرنا اور مانگنا ہے، اور قضا کو دعا ہی سے ٹالا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جلد حصول ثواب کا باعث بننے والا عمل صلہ رحمی ہے، اور سب سے زیادہ جلد سزا کا سبب بننے والا عمل بغاوت و سرکشی ہے۔ آدمی کے عیب دار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں میں اس عیب کو دیکھے جسے خود میں دیکھنے سے اندھا ہو، اور لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جسے خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اپنے ہم نشینوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے۔ انتقال شریف، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف 7 ذوالحجۃ الحرام 114 یا 117 114 یا 117 ہجری کو ہوا۔ دنیا کے سب سے افضل قبرستان جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کے نماز والے لباس میں کفن دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سچا غلام صحابہ و اہل بیت بنائے اور ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔